بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگل کی شام میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ میری سیکرٹری فوزیہ نے بذریعہ انٹرکام مجھے اطلاع دی، سر زیب النساء آئی ہیں۔ کون زیب النساء؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ سر وہ جو پہلے بھی 2-3 بار آپ کا پوچھ کر گئی ہیں، فوزیہ نے بتایا۔ اوہ اچھا وہ، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ آج جب میں عدالتی بکھیڑوں سے نمٹا کر اپنے آفس آیا تو میری سیکرٹری فوزیہ نے مجھے بتایا تھا کہ کورنگی سے زیب النساء نامی کوئی عورت مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی اور وہ اب آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زیب النساء میرے چیمبر میں داخل ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 22-23 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی بھی تھی۔ فوزیہ یا تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی یا پھر ہو سکتا ہے پہلے پھیرے میں زیب النساء اکیلی ہی آئی ہو۔ میں نے انہیں بٹھایا اور رسمی علیک سلیک کے بعد زیب النساء کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ زیب النساء کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک عام سی گھریلو عورت نظر آتی تھی۔ اس کے ہمراہ آنے والی لڑکی کے نقش و نگار بڑی حد تک زیب النساء سے مشابہت رکھتے تھے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ زیب النساء کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ وکیل صاحب، عباسی صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے پریشانی بھرے انداز میں کہا۔ پھر وہ میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، یہ میری بیٹی ہے نورین۔ میں نے نورین کی طرف دیکھتے ہوئے زیب النساء سے پوچھا، آپ کون سے عباسی صاحب کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ خورشید عباسی صاحب، اس نے جواب دیا، وہ جو اخبار میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا وہ خاتون کس عباسی کا ذکر کر رہی تھی۔ خورشید عباسی صاحب ایک سینئر صحافی تھے اور ان کی رہائش بھی کورنگی ہی کے علاقے میں تھی۔ خورشید عباسی سے میری بہت پرانی یاد اللہ تھی۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل کاشف کا ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ کاشف کون؟ میں نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاشف محمود میرے بیٹے کا نام ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ کاشف کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کاشف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کس الزام میں؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کاشف پر پولیس نے الزام عائد کیا ہے کہ اس نے نادرہ کو قتل کیا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ وکیل صاحب، میں جانتی ہوں کاشف اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی گرفتاری کے پیچھے مجھے کوئی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، یہ نادرہ کون تھی اور آپ کے بیٹے کاشف سے اس کا کیا کنیکشن تھا؟ نادرہ؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئی بتانے لگی، نادرہ بھی کورنگی ہی میں رہتی تھی، ہم سے 2 گلیاں چھوڑ کر اس کا گھر ہے، اور جہاں تک کاشف سے اس کے کنیکشن کا تعلق ہے تو… لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، کاشف نادرہ کو پسند کرتا تھا، یعنی یہ محبت والا معاملہ تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں وکیل صاحب، زیب النساء اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کا بیٹا مقتول نادرہ سے محبت کرتا تھا تو پھر اسے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میں تو پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ کاشف ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یا تو پولیس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کاشف کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرا بیٹا بالکل بے گناہ ہے۔ پولیس کی غلطیاں اور خوش فہمیاں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ البتہ کسی سازش کے ذریعے پھنسانے والی بات کسی خفیہ دشمن کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ آپ کی نظر میں کاشف کا دشمن کون شخص ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئی بولی۔ آج تک کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ ہے وکیل صاحب، صبح ڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ میرے پوچھنے پر زیب النساء نے بتایا کہ کاشف صدر کے علاقے میں واقع جیولر کی ایک دکان میں کام کرتا تھا۔ وہ انگوٹھیاں وغیرہ بنانے کا ماہر کاریگر تھا۔ اس کی ڈیوٹی دن کے 11 بجے سے شام 7 بجے تک ہوتی تھی۔ وہ گھر کا واحد کفیل بھی تھا،
या फिर इसके मरहूम वालिद की पेंशन की मखसूस रकम आती थी। काशिफ का बाप इफ्तिखार हुसैन एक सरकारी महकमे से रिटायर हुआ था और रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे के बाद इसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। ये सिर्फ 3 अफराद की फैमिली थी, काशिफ, इसकी बहन नौरीन और इनकी वालदा ज़ेबुन्निसा। इफ्तिखार हुसैन ने दौरान मुलाजमत सबसे अच्छा काम यह किया था कि एक छोटा सा ज़ाती घर बना लिया था, जो एक प्लस पॉइंट था। मैंने ज़ेबुन्निसा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या नादरा के घर वालों को इस इश्किया मामले की खबर थी? जी, ये मामला कोई छुपा हुआ नहीं था, वो असबात में गर्दन हिलाती हुई बोली। मकतूल नादरा के घर वालों की काशिफ के बारे में क्या राय थी? मैंने पूछा। मेरा इशारा नादरा और काशिफ के मामलात मोहब्बत की तरफ है। वो लोग काशिफ को पसंद नहीं करते थे। नादरा काशिफ के साथ संजीदा थी, मैंने जवाब दिया। जी बिल्कुल, वो ताईदी अंदाज में बोली, और यही बात तो नादरा के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए इन्होंने। वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई, तो मैंने पूछा, इसलिए इन्होंने क्या? इसलिए इन्होंने नादरा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। 1 माह बाद नादरा और फैसल की शादी होने वाली थी। वो लम्हे भर के लिए ठहरी, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बताया, फैसल नादरा का कजन है। वो लोग इधर लालूखेत लियाकत आबाद में रहते हैं। नादरा फैसल को पसंद नहीं करती थी, इसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती पहले इसकी मंगनी और बाद में शादी की तारीख पक्की कर दी थी। मकतूला नादरा की शादी इसके कजन फैसल से होने वाली थी और मकतूला आपके बेटे काशिफ से मोहब्बत करती थी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और शादी से 1 माह पहले नादरा का कत्ल हो गया। इल्जाम आपके बेटे के सर है। नादरा को कब और कहाँ कत्ल किया गया है? हमारे घर से एक घर छोड़कर एक ज़ेर तामीर इमारत है, नादरा की लाश इसी इमारत से मिली है, ज़ेबुन्निसा ने जवाब में बताया। इसे गुज़िश्ता रात किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया है। नादरा का घर 2 गलियों के फासले पर वाक़या है। इसका मतलब ये हुआ कि जाए वकूआ यानी वो ज़ेर तामीर इमारत भी नादरा के घर से 2 गलियों के फासले पर है। मैंने सवाली अंदाज में ज़ेबुन्निसा की तरफ देखा। अगर मज़कूरा इमारत से नादरा की लाश दरियाफ्त हुई है तो इसके कत्ल के इल्जाम में आपके बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया? ये सब कार्रवाई सोफिया के बयान पर की गई है, वकील साहब, नौरीन ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। नादरा की लाश मिलने पर जब पुलिस मौका पर पहुंची तो इसने नादरा के घर वालों के अलावा दूसरे लोगों से भी पूछगछ की। सोफिया ने पुलिस को जो बयान दिया, इसकी रोशनी में आज दोपहर में भाई को दुकान पर गिरफ्तार कर लिया गया। हमें सपहर में गिरफ्तारी वाले इस वाक़ये की खबर हुई। हम जो भागदौड़ कर सकते थे वो की। फिर अब्बासी साहब ने हमें आपके बारे में बताया और हम आपके पास आ गए। नौरीन एक ही सांस में बहुत कुछ बताने के बाद खामोश हुई, तो मैंने पूछा, वो सोफिया कौन है? सोफिया हमारे पड़ोस में रहती है, वकील साहब, नौरीन ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। इसका घर हमारे घर और ज़ेर तामीर इमारत के बीच में है, और ये सोफिया नादरा की बहुत गहरी दोस्त है। नादरा अक्सर सोफिया से मिलने इसके घर आती रहती थी। मैंने सोच में डूबे लहजे में कहा। सोफिया ने पुलिस वालों को बताया है कि नादरा और काशिफ अक्सर रात की तारीकी में इस ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकातें किया करते थे, ज़ेबुन्निसा वजाहत करते हुए बोली। इसके इसी बयान पर पुलिस वालों ने हमारा दरवाज़ा बजाया, हमसे नादरा के कत्ल के बारे में सवालात किए। जब हमने लाइल्मी जाहिर की तो वो सीधे काशिफ की दुकान पर पहुंचे और इसे नादरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। काशिफ की गिरफ्तारी के बारे में दुकान वालों ने सपहर में फ़ोन करके हमें बताया और हम माँ बेटी परेशानी में भागदौड़ करते हुए बिल आखिर आप तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा आप इस वाक़े के बारे में और क्या जानती हैं? मैंने कलम को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए सवाल किया। हमें जो कुछ मालूम था आपको बता दिया, ज़ेबुन्निसा बड़ी रसान से बोली। इसके अलावा सिर्फ इतना जानती हूँ, काशिफ कातिल नहीं हो सकता। वो तो नादरा से मोहब्बत करता था, इसकी जान कैसे ले सकता है? एक बेटे के लिए इसकी माँ के जज्बात की अपनी जगह बड़ी अहमियत होती है, लेकिन अदालत जज्बात और एहसासात की बजाय ठोस सबूत और मंतकी दलाइल को अहमियत देती है। लिहाजा मैंने तवज्जो से ज़ेबुन्निसा की बात सुनी और सवाल किया, नादरा की फैसल से मंगनी हो जाने पर काशिफ का रद्द-ए-अमल क्या था? इसे इस मंगनी और बाद-अज़ां शादी की तारीख मुकर्रर हो जाने का दुख हुआ था, ज़ेबुन्निसा ने जवाब दिया। वो बहुत ही उदास और खोया खोया सा रहने लगा था। और नादरा की क्या कैफियत थी? मैंने पूछा। जाहिर है जनाब, इसे भी ये शादी पसंद नहीं थी, ज़ेबुन्निसा ने सादे से लहजे में बताया।
وہ کاشف کو چاہتی تھی اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنے کی خواہاں تھی، لیکن بیچاری گھر والوں کی مرضی کے سامنے مجبور تھی۔ کیا کاشف نے نادرہ کو کسی جرأت مندانہ اقدام کے لیے اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے معنی خیز انداز میں باری باری دونوں کی جانب دیکھا۔ میں کچھ نہیں سمجھی وکیل صاحب، زیب النساء نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین میرا اشارہ بخوبی سمجھ گئی تھی، جلدی سے بولی، بھائی بہت ہی صلح پسند انسان ہیں، ان کے اندر کسی انقلابی اقدام کی جرأت نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر اس نے نادرہ ہی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہونا تو وہی ہے، کسی احتجاج و ویلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کاشف اس انداز میں سوچنے کا عادی ہے تو پھر واقعی وہ انتہائی امن پسند اور صلح جو انسان ہے، میں نے کہا۔ عرف عام میں فی زمانہ ایسے لوگوں کو بیوقوف یا بزدل بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ ایسے موقع پر تو عموماً لڑکا اسٹینڈ لیتا ہے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کاشف نے نادرہ کو یہ سمجھایا کہ اس کے گھر والے جہاں چاہتے ہیں وہ چپ چاپ شادی کر لے، ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے نورین کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں نے زیب النساء سے سوال کیا، گزشتہ رات کاشف کتنے بجے آیا تھا؟ یہی کوئی 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ دکان سے اس کی چھٹی 7 بجے تک ہو جاتی ہے، وہ 7:30 یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کاشف گزشتہ رات 8 بجے گھر آ گیا تھا، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر زیب النساء کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں گیا تھا؟ جی گیا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کہاں گیا تھا؟ اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے، اس نے بتایا۔ یہ اس کا معمول ہے کہ دکان سے آنے کے بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوتا ہے، پھر ہم لوگ مل کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ محلے کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی واپسی کب تک ہوتی ہے؟ وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ جاتا ہے۔ کیا گزشتہ رات بھی وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ گیا تھا؟ میں بہت تھکی ہوئی تھی، زیب النساء نے جواب دیا، اس لیے رات کے کھانے کے فوراً بعد سو گئی تھی۔ پھر اس نے نورین کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، پچھلی رات وہ کب واپس آیا تھا؟ تمہیں پتا ہوگا۔ بھائی آدھی رات کو واپس آئے تھے، نورین نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی اور میں نے ہی ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ کیا آپ نے بھائی سے پوچھا تھا کہ وہ اتنی رات گئے تک کہاں تھا؟ میں نے نورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ روٹین کے مطابق تو وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ جایا کرتا تھا۔ جی نہیں، نورین نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اس بارے میں سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے زیب النساء سے پوچھا، کیا آپ کاشف کے ان دوستوں کو گواہی کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں گزشتہ رات جن کے ساتھ وہ گپ شپ کر رہا تھا؟ جی، میں یہ کام کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا، پھر پوچھا، کاشف کو کس تھانے کے حوالات میں رکھا گیا ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ کیا آپ لوگ کاشف سے ملاقات کے لیے تھانے گئی تھیں؟ گئے تھے، مگر پولیس والوں نے ہمیں اسے ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ کہتے ہیں کل صبح کاشف کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو وہاں جس کو ملنا ہو اس سے مل لے، زیب النساء نے جواب دیا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں خاتون، میں ایک بات واضح کر دوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ کو جو بھی منظور ہو۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے بعد میں نے زیب النساء سے اپنی فیس وصول کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آج رات ہی کسی وقت تھانے جا کر کاشف سے ملاقات کر لیتا ہوں، ممکن ہے اس سے بھی کوئی نئی بات پتہ چل جائے۔ اب ہماری ملاقات کل صبح عدالت میں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ آفس کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں کاشف سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اپنی کار کو تھانے کے باؤنڈری وال کے ساتھ پارک کیا اور بڑے سکون کے ساتھ ٹہلتے ہوئے انچارج صاحب کے کمرے تک رسائی حاصل کی۔ تھانہ انچارج اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مذکورہ کمرے میں بیٹھے ایک ASI سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، انچارج صاحب کہاں ہیں؟ جواب دینے سے پہلے ASI نے سر تا پا گہری نظر سے میرا جائزہ لیا، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا، آپ کون؟ اور انچارج صاحب سے آپ کا کیا کام ہے؟ میرا نام امجد ہے،
میں نے دانستہ ادھورا تعارف کرایا، اور کام تو میں انچارج صاحب ہی کو بتاؤں گا۔ انچارج صاحب اس وقت راؤنڈ پر ہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ اس نے ملنا ہے تو رات میں کس وقت آ جائیں۔ مجھے تفریح کی سوجی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو آپ کے خیال میں اس وقت دن ہے؟ اس نے خفگی آمیز نظر سے مجھے گھورا اور بولا، میرا مطلب تھا جب انچارج صاحب تھانے میں موجود ہوں آپ اس وقت آ جائیں۔ جب تک بہت دیر ہو جائے گی، میں نے متصفانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس بات کی دیر ہو جائے گی؟ کاشف سے ملاقات میں دیر ہو جائے گی، میں نے سنجیدگی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کاشف؟ اس نے چون کر میری طرف دیکھا۔ کون کاشف؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ نوجوان جسے آپ لوگوں نے آج سپہر 2 بجے صدر میں واقع ایک جولر کی دکان سے گرفتار کیا ہے، قتل کے الزام میں۔ آپ ملزم سے نہیں مل سکتے، وہ انتہائی روکھے لہجے میں بولا۔ میں کاشف کا وکیل ہوں، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ملزم سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ سنتے ہی کہ میں ایک وکیل ہوں، وہ بے حد محتاط ہو گیا اور خاصے جارحانہ لہجے میں بولا، آپ جو کوئی بھی ہوں رات میں آ جائیں، جب انچارج صاحب تھانے میں موجود ہوں۔ ان کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے میز پر رکھے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اجازت کا مسئلہ بھی ابھی حل کر لیتے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا۔ آپ انچارج صاحب کو فون کریں گے؟ نہیں، میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں آپ کے انچارج صاحب کو فون کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس مسئلے کو آئی جی صاحب ہی حل کریں گے۔ او صاحب، یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ سے ریسیور چھپٹتے ہوئے کہا۔ آپ کو حوالاتی سے ملنا ہے، ملنے۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، واقعی آئی جی صاحب کی بڑی پاور ہے۔ فون کرنے سے پہلے ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اے ایس آئی نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور دروازے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے ایک کانسٹیبل کمرے کے اندر حاضر ہو گیا۔ یقیناً وہ خادم حسین ہی تھا۔ اے ایس آئی نے مذکورہ کانسٹیبل سے کہا، خادم حسین، امجد صاحب کو اس حوالتی کے پاس لے جاؤ جسے آج دن میں قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لایا گیا ہے۔ خادم حسین نے اس بات میں سر ہلایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کاشف کے سامنے کھڑا تھا۔ آہنی سلاخوں کی دوسری جانب وہ حوالات کی برہنہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کاشف کی عمر 27 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند شخص تھا، البتہ اسے بلا شبہ وجیح و شکیل کہا جا سکتا تھا۔ تاہم وہ اس وقت بڑی کسبری کی حالت میں اکھڑوں بیٹھا اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے نگاہ اٹھائی، پھر وہ کانسٹیبل خادم حسین کی جانب سوالیہ انداز میں تکنے لگا۔ کانسٹیبل نے اس سے کہا، تمہاری ملاقات آئی ہے، ان سے بات کرو۔ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ فرش سے اٹھا اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد چلتے ہوئے آہنی سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں نے گردن گھما کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ہپ پاکٹ کی جانب لے جاتے ہوئے اس سے کہا، خادم حسین، سنا ہے آج کل بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ جی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دودھ 4 سے 6 روپے لیٹر اور گوشت 8 سے 10 روپے سیر ہو گیا ہے۔ باقی چیزوں کا بھی کچھ نہ پوچھیں جناب۔ میں نے جیب سے بٹوا برآمد کیا اور بٹوے میں سے 50 کا ایک کرارا سا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، خادم حسین، یہ تمہارا انعام ہے، رکھ لو۔ میں حوالتی سے 10 منٹ تک تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم باہر گھوم پھر آؤ اور ایک کڑک سی دودھ پتی بھی پی آنا۔ اس نے خوش ہو کر میرے ہاتھ سے 50 کا نوٹ پکڑ لیا اور جانے کے لیے پلٹا۔ میں کانسٹیبل کی جانب سے مطمئن ہو کر کاشف کی جانب متوجہ ہو گیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہاری والدہ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں تم اس وقت گرفتار ہو۔ لیکن اس نے تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھا، لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا سچا اور سیدھا جواب دو گے۔
میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے چند کاغذات نکال کر اس کی جانب بڑھائے اور مخصوص مقامات کی نشاندہی کر کے اسے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ ان کاغذات میں وکالت نامہ اور درخواست ضمانت سر فہرست تھی۔ جب اس نے میری ہدایت کے مطابق دستخط کر دیے تو میں نے کاغذ واپس بریف کیس میں رکھ دیے اور اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کاشف مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، اصل معاملہ یہ ہے جناب کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے نادرہ کو قتل نہیں کیا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے نادرہ کو قتل کیا ہوتا تو میں تمہارا کیس ہرگز نہیں لیتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تم نادرہ کے قاتل نہیں ہو تو پھر پولیس نے کس بنیاد پر تمہیں اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ پولیس والوں کو دماغ خراب ہو گیا ہے جناب، وہ بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، اور ان کا دماغ صوفیہ نے خراب کیا ہے۔ یہ صوفیہ وہی لڑکی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نادرہ کی رازدار سہیلی ہے۔ وہ تمہارے اور نادرہ کی عشقی معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی صوفیہ نے پولیس کو بتایا ہے کہ تم نادرہ سے زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ساری آگ اسی صوفیہ کی لگائی ہوئی ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم اس زیر تعمیر عمارت میں نادرہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے جہاں سے اس کی لاش دریافت ہوئی ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات درست ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اور نادرہ کے بیچ خاصا سنجیدہ تعلق تھا؟ جی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سنا ہے نادرہ کے گھر والے تم دونوں کی محبت کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے نادرہ کا رشتہ اس کے کزن فیصل سے طے کر دیا تھا اور 1 ماہ کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی ہاں یہی حقیقت ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نادرہ فیصل کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ جی ہاں، آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے۔ میں نے کاشف کے دل کا حال ٹٹولنے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پولیس نے موقف اختیار کیا ہے کہ تم نادرہ اور فیصل کے رشتے کے سخت خلاف تھے۔ تم نے نادرہ کو فیصل کے خلاف خوب بھرا تھا اور اسے اکساتے رہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں فرار ہو جائے۔ یہ سراسر بکواس اور جھوٹ ہے، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے ہمیشہ نادرہ کو سمجھانے بجانے کی کوشش کی تھی، بھاگ جانے کا آئیڈیا اسی کا تھا، لیکن میں نے اس کی مخالفت کی تھی وکیل صاحب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری نظر سے میری آنکھوں میں دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، میں ایک جوان بہن کا بھائی ہوں، میں کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ میرا نہیں، پولیس کا خیال ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، وقوعہ کے روز یعنی گزشتہ رات کھانا کھانے کے بعد تم اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے گھر سے باہر نکلے تھے۔ میں تمہارے ان دوستوں کے نام جاننا چاہتا ہوں۔ ان دوستوں کے نام وسیم، آفتاب اور عارف ہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری چھوٹی بہن نورین نے مجھے بتایا ہے کہ گزشتہ رات تم لگ بھگ 12:30 بجے گھر واپس آئے تھے۔ اتنی دیر تک تم اپنے دوستوں کے ساتھ کون سی گپ شپ کرتے رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں پچھلی رات وسیم، آفتاب اور عارف کے ساتھ تو بس تھوڑی دیر تک گپ شپ کی تھی، پھر میں عارف کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کہاں؟ تم عارف کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ پکچر دیکھنے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کون سی پکچر دیکھنے گئے تھے؟ اس نے ایک انگلش پکچر کا نام بتا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا عارف اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تم گزشتہ رات اس کے ساتھ آخری شو دیکھنے پکچر ہاؤس گئے تھے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور گواہی دے گا، وہ پوری یقین سے بولا۔ اور وسیم اور آفتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے استفساریہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے ساتھ تم دونوں پکچر دیکھنے کے لیے گئے تھے اور اس سے پہلے انہی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اس سے مزید 2-4 سوال پوچھے، پھر کانسٹیبل خادم حسین واپس آ گیا اور مجھے کاشف کو فارغ کرنا پڑا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تسلی دلاسا دیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔
آئندہ روز پولیس نے ملزم کاشف کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے لیے زور مارا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی، جس بات کا مجھے پہلے سے بخوبی اندازہ تھا۔ عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے 7 روز کے ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں دے دیا۔ گزشتہ رات جب میں کاشف سے ملاقات کرنے تھانے گیا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں موجود تھی، اس کی ضمانت کی درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں نے اسے پولیس کی خاطرداری سے محفوظ رکھنے کے لیے کئی ایک مفید گر بتا دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران وہ پولیس کی مشق ستم بننے سے خود کو بچائے گا۔ اس ایک ہفتے میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتا رہا، اور اس سلسلے میں نے اپنے درینہ دوست اور زیب النساء کے خیر خواہ معروف صحافی خورشید عباسی سے بھی بہت مدد لی۔ عباسی صاحب ایک چلتا پرزہ قسم کے انسان تھے۔ اگر ان کے ذمے کوئی کام لگا دیا جاتا تو وہ اس کے بارے میں پاتال سے بھی معلومات نکال کر لے آتے تھے۔ اس دوران 2 مرتبہ زیب النساء بھی مجھ سے ملنے دفتر آئی، ایک دفعہ اکیلی اور ایک دفعہ نورین کے ساتھ۔ وہ خاصی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس بیچاری کا پہلی مرتبہ پولیس اور عدالتی معاملات سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے اس کی تسلی اور اطمینان کے لیے اسے کیس کے مختلف زاویوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میری وضاحت سے اسے خاصی حد تک سکون حاصل ہوا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ استغاثہ کے دیگر گواہان کے بیانات کے ساتھ ہی ملزم کا بیان بھی شامل تھا۔ ریمانڈ کے دوران پولیس کسٹڈی میں ملزم جو بھی بیان ریکارڈ کرتا ہے اسے ملزم کا اقبال بیان کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے موکل کو پولیس کی مہربانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہدایات دی تھیں، اس کے نتیجے میں میرے موکل نے پولیس کے حسب منشا بیان لکھوا دیا تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی تحویل میں دیے گئے کسی بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عدالت کے کام کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، جہاں واقعاتی شہادتوں، گواہوں کے بیانات، ٹھوس حقائق، ناقابل تردید ثبوت اور وکلاء کے زوردار دلائل کی روشنی میں فیصلے کیے اور سنائے جاتے ہیں۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی نہایت ہی غیر دلچسپ اور خوش ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو بوریت سے بچاتے ہوئے 2-4 قدم آگے لے جاتا ہوں، یعنی عدالت کی باقاعدہ کارروائی کی جانب۔ کوئی 2 ماہ کے بعد اس مرحلے کی نوبت آئی تھی۔ اس روز عدالت کے کمرے میں اس کیس سے متعلق تمام افراد موجود تھے۔ جج اپنی مخصوص نشست انصاف پر برجمان ہو چکا تو اس کے حکم پر کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ نے نصف درجن سے زیادہ گواہان کی فہرست عدالت میں دائر کی تھی، لیکن میں انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کا بیان یا گواہی کسی اہمیت کی حامل ہوئی، اور اس سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ، استغاثہ کے موقف اور ملزم کے بیان کا مختصراً تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 بجے کے دوران میں واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزام کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت کے حوالے کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مقتولہ کے بدن پر موجود لباس کی ابتری سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے اسے اپنے ہوس کا نتیجہ بنانے سے قبل بےرحمی سے رگیدا بھی تھا۔ مقتولہ کے جسم کے بعض حصوں پر زد و کوب کے آثار بھی پائے گئے تھے۔ ان متذکرہ بالا رپورٹس میں چند اور انکشافات بھی کیے گئے تھے، مگر اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ یوں کھلے عام انہیں ضابطۂ تحریر میں نہ لایا جائے۔ پولیس نے استغاثہ کی زبان اور چالان کی شکل میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول نادرہ ملزم کاشف سے محبت کرتی تھی، لیکن ملزم اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ مقتولہ ملزم کے ساتھ شادی کر کے ایک باعزت زندگی گزارنے کی خواہاں تھی، مگر ملزم نے کبھی اس معاملے میں سنجیدہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اسی دوران میں جب مقتولہ کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کی کزن فیصل سے کرنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا بلکہ اس شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی تو ملزم کو یقین ہو گیا کہ مقتولہ بہت جلد اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ لوگ زیر تعمیر عمارت یعنی جائے وقوع پر اکثر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جب مقتولہ کی شادی میں 1 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا تو ملزم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت
वकूआ की रात मकतूला से मुलाकात का प्रोग्राम सेट किया। जब मकतूला हस्ब प्रोग्राम मुलजिम से मिलने ज़ेर तामीर इमारत में पहुंची तो पहले वो इससे प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा, फिर इसके अंदर का शैतान जाग उठा और इसने अपनी ताकत के बल पर मकतूला को जेर करके बिलजबर अपनी नापाक और मजमूम ख्वाहिश पूरी कर ली। ये इस मंसूबे का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से पर अमल करते हुए इसने पकड़े जाने के खौफ से बादअज़ा मकतूला का गला घोंट कर इसे मौत के सपुर्द कर दिया। मुलजिम को किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं था कि मकतूला की शादी हो और वो इसके हाथ से निकल जाए। लिहाजा अपने हवसनाक अज़ाइम की तकमील के बाद मकतूला को कत्ल करके इसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। अदालत के रूबरू अपने बयान को रिकॉर्ड कराते हुए इस केस के मुलजिम और मेरे मौक्किल काशिफ ने बताया था कि वह मकतूला से सच्ची और संजीदा मोहब्बत करता था। इसने इस बात का भी इकरार किया कि वो ज़ेर तामीर इमारत में छुप छुप कर मकतूला से मुलाकात किया करता था, लेकिन मकतूला के हवाले से कभी भी इसके जहन में शैतानी ख्यालात का गुजर नहीं हुआ। इसकी मोहब्बत पाकीज़ा थी और वो किसी कीमत पर अपनी मोहब्बत को दागदार करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मुलजिम ने इस अमर की तस्दीक भी की कि मकतूला की गहरी सहेली सोफिया इनके मामलात मोहब्बत की राजदार थी। अपने बयान में इसने एक इंकिशाफ ये भी किया कि मकतूला के मंगनी से पहले इसने मकतूला के वालिदैन को एक खत लिखा था जिसमें इसने वाज़ा किया था कि वो मकतूला को पसंद करता है और इससे शादी का ख्वाह है। मकतूला के वालिदैन ने इस खत को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चंद रोज के बाद पता चला कि इन्होंने मकतूला को इसके कजन फैसल से मंसूब कर दिया है। इस बात का मुलजिम को दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन चूंकि वो फितरी तौर पर एक सुलह पसंद इंसान था, इसलिए इसने कोई जारहाना रद्द-ए-अमल जाहिर करने की बजाय हालात से समझौता कर लिया और मकतूला शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। मकतूला ने मुलजिम को वही राह सुझाई कि वो दोनों छुप छाप कहीं भाग जाते हैं, लेकिन मुलजिम इस आइडिया पर अमल करने के लिए राजी ना हुआ। वकूआ की रात भी इन्होंने ज़ेर तामीर इमारत में एक मुख्तसर सी मुलाकात की थी और काशिफ ने मकतूला को एक बार फिर अच्छा बुरा समझाने की कोशिश की थी और फिर इसे वहीं छोड़कर वो अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया था। वकील इस्तिगासा की फरमाइश पर मुलजिम को इसके हवाले कर दिया गया। मुलजिम ने जैसे ही अपना बयान रिकॉर्ड कराया, वकील इस्तिगासा जराह के लिए एक विजिट बॉक्स के करीब पहुंच गया। फिर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या ये सही है कि तुम छुप छुप कर मकतूला से ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकातें किया करते थे? जी हाँ, ये सही है, इसने बड़ी रसान से जवाब दिया। मैं अपने बयान में इस बात की वजाहत कर चुका हूँ। क्या ये भी दुरुस्त है कि मकतूला की शादी इसके कजन के साथ तय होने का सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ था? फितरी बात है, इसने जवाब दिया। मैं मकतूला के साथ सच्ची और खरी मोहब्बत किया करता था, इसके साथ शादी करना चाहता था। इसकी शादी कहीं और होने का सुनकर मुझे यकीनन दुख तो होना चाहिए था। सच्ची और खरी मोहब्बत, वकील इस्तिगासा ने तंज़िया लहजे में कहा। फिर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मकतूला के साथ वकूआ की रात ज़ेर तामीर इमारत में जो कुछ पेश आया वो तुम्हारी सच्ची और खरी मोहब्बत का नतीजा था, है ना? वकील साहब, जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप इसे जो भी नतीजा अखज़ करें, आपकी मर्जी है। मुलजिम ने कदरे बहादुरी से जवाब दिया, तुमने अपने हल्फिया बयान में मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि तुमने मकतूला का इसके कजन फैसल से रिश्ता तय हो जाने के बाद मकतूला के वालिदैन को कोई खत लिखा था? जी हाँ, मुलजिम ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने खत जरूर लिखा था, मगर मकतूला का रिश्ता तय होने से पहले। वकील इस्तिगासा ने जवाब पर कोई तवज्जो नहीं दी और सिलसिला जारा को आगे बढ़ाते हुए बोला, और इस खत में तुमने मकतूला के वालिदैन को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थी। इस बात में कोई हकीकत नहीं, मुलजिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैंने मकतूला के वालिदैन को यह बावर कराने की कोशिश की थी कि मैं इनकी बेटी से शादी करने के लिए संजीदा हूँ और मकतूला भी मुझे दिलो जान से चाहती है। लिहाजा वो लोग हमारी मोहब्बत से दुश्मनी करने की बजाय हम एक मुअज़्ज़िज़ रिश्ते में बांधने की कोशिश करें। ये तो तुम कह रहे हो ना? वकील इस्तिगासा ने शक भरी नजर से मुलजिम की जानिब देखा, जबकि मकतूला के वालिदैन का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। तुमने इन्हें नताइज से डराने की कोशिश की थी। वकूआ की रात बिद आखिर तुमने इस पर अमल कर भी डाला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बयान कर रहे हैं, मुलजिम ने बड़े एतमाद से कहा।
میں مقتولہ کو کانٹا چبوانے کے برابر بھی تکلیف دینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اسے بے آبرو کر کے قتل کرنا۔ لمحاتی توقف کے بعد پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس گناؤنے فعل کے بارے میں سوچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کیس کا ملزم اور میرا موکل بڑی بہادری کے ساتھ وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس اعتماد کا مظاہرہ کر پائے گا۔ وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا، جب کوئی شخص قانون کے جال میں پوری طرح جکڑ چکا ہوتا ہے اور اسے فرار کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ وہ سارے کا سارا الزام کسی نامعلوم شخص کی سازش پر ڈال دیتا ہے، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا، اور خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑ لیتا ہے جسے وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ لیکن لمحاتی توقف کے بعد اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن عدالت لوگوں کے جذباتی بیانات کی روشنی میں فیصلے صادر نہیں کرتی، بلکہ عدالت کی کسوٹی ہر بات کو ٹھوس حقائق اور دلائل کی بنا پر پھرکتی ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس تقریر پر ملزم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا کہ یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی ایک سہیلی تمہارے پڑوس میں رہتی ہے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے اس بات میں جواب دیا۔ اس لڑکی کا نام صوفیہ ہے۔ صوفیہ کا ہمارے گھر بھی آنا جانا ہے۔ صوفیہ نامی وہ لڑکی تم دونوں کے معاملات محبت سے اچھی طرح آگاہ تھی، وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا۔ اسی صوفیہ کے توسط سے تم لوگوں کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ کیا وقوع کی رات بھی تم دونوں صوفیہ کی توسط سے ملے تھے؟ وکیل استغاثہ نے بڑے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، وکیل استغاثہ نے اسی طرح کے مزید 2-3 تیز و تند سوال کیے، پھر جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے ایکوزٹ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے ملزم سے نہایت ہی مختصر سی جرح کی۔ کاشف، تم نے معزز عدالت کے روبرو مقتولہ کے والدین کو کوئی خط لکھنے کا اقرار کیا ہے، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ تم نے اس کے والدین کو اپنی اور مقتولہ کی شادی کے لیے ہموار کرنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دھمکی آمیز خط تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ قصہ یہ ہے جناب کہ، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ استغاثہ کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر میں نے مقتولہ کے والدین کو کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا تو وہ ثبوت کے طور پر اس خط کو عدالت میں پیش کر دیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ویری گڈ، میں نے تعریفی نظر سے ملزم کی جانب دیکھا، پھر روئے سخن استغاثہ کی جانب موڑتے ہوئے کہا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے کے لیے ملزم نے بڑی عمدہ تجویز دی ہے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے یوں اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں مقتولہ کے والدین کے نام بھی شامل ہیں۔ میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ جب وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوں تو وہ مذکورہ خط بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جج نے بڑی توجہ سے میری باتیں سنی اور میرے خاموش ہونے پر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے وکیل استغاثہ کو خط کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی۔ میں دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کاشف محمود، تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم اور مقتولہ صوفیہ نامہ کسی لڑکی کے توسط سے زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ تم اس لفظ توسط کی کچھ وضاحت کرو گے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ توسط؟ اس نے زیر لب دہرایا اور بتانے لگا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ صوفیہ میرے پڑوس میں رہتی ہے اور اس کے گھر میں مقتولہ کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ مقتولہ صوفیہ کی رازدار اور گہری سہیلی بھی تھی۔ چونکہ صوفیہ کے ہم دونوں کے معاملات کا بخوبی علم تھا، اور جہاں تک ملاقات اور توسط کا معاملہ ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لیے، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، دراصل ملاقات کے بارے میں تو میں اور نادرہ ہی آپس میں طے کرتے تھے، بس صوفیہ نادرہ کو اخلاقی طور پر ایک مضبوط کور فراہم کرتی تھی۔ نادرہ صوفیہ سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتی تھی۔ اس طرح نادرہ کے گھر والے مطمئن رہتے تھے کہ وہ اپنے سہیلی کے گھر میں محفوظ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کہ یہ ملاقاتیں رات کی تاریکی میں ہوا کرتی تھیں یا؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا
تو وہ جلدی سے بولا، زیادہ تو رات کی تاریکی میں اور کبھی کبھار دن میں بھی۔ وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں نے تقریباً 9 بجے رات زیر تعمیر عمارت میں ملاقات کی، ملزم نے بتایا۔ 10-15 منٹ تک ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی، پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر دوستوں کی طرف نکل گیا تھا۔ بحث و تکرار؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں میں کس بات پر بحث ہوئی تھی؟ نادرہ کی 1 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی اور وہ اس بات پر سخت پریشان تھی۔ وہ اپنے کزن فیصل سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایک سنسنی خیز آئیڈیا لے کر میرے پاس آئی تھی، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ آئیڈیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا آئیڈیا؟ گھر سے فرار ہونے کا آئیڈیا، ملزم نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیں گھر سے فرار ہو جانا چاہیے۔ پھر تم نے اس کا آئیڈیا سننے کے بعد کیا کہا؟ میں نے سختی کے ساتھ اس آئیڈیا کی مخالفت کی تھی۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے سمجھا دیا تھا کہ گھر سے فرار ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ چپ چاپ گھر چلی جائے اور خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دے۔ وہ ٹھوس انداز میں بولا، کیا مقتولہ نے تمہاری بات مان لی تھی؟ تمہارے سمجھانے بجانے پر وہ واپس چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اس بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے وہیں چھوڑ کر عمارت سے نکل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ میرے جانے کے فوراً بعد اس عمارت سے چلی گئی تھی یا وہاں کچھ دیر ٹہری تھی، اس نے بتایا۔ اس کی باتیں سن کر میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ تم مقتولوں کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ دوسری گلی میں اپنے دوستوں کے پاس، اس نے جواب دیا۔ 10-15 منٹ تک میں نے اس سے بات چیت کی، لیکن میرا ذہن بدستور الجھن کا شکار رہا۔ پھر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے سینما چلا گیا۔ کس دوست کے ساتھ؟ میرے اس دوست کا نام عارف ہے۔ کیا تمہارا دوست عارف اس بات کی گواہی دینے کے لیے عدالت میں آ سکتا ہے کہ وقوع کی رات تم لوگوں نے کسی انگلش پکچر کا آخری شو دیکھا تھا؟ مجھے یقین ہے وہ گواہی سے انکار نہیں کرے گا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ وہی وقت ہے جب میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کاشف محمود اپنے دوست کے ہمراہ فلم دیکھنے پکچر ہاؤس گیا ہوا تھا۔ اگر معزز عدالت کا حکم ہوگا تو ڈیفنس کی جانب سے ملزم کے دوست عارف کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جج نے اسبات میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ استغاثہ کا اگلا گواہ پیش کیا جائے، قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ جج کی نگاہ کے اشارے کی تعمیل کرتا۔ میں نے بآواز بلند کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے بلا تاخیر اجازت دے دی۔ کسی بھی کیس کے انکوائری آفیسر کو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے۔ جج کے حکم پر وہ آئی وٹنس باکس میں آ کھڑا ہوا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تفتیشی افسر صاحب، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بشیر احمد، اس نے جواب دیا۔ بشیر صاحب، میں نے آئی او کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان میں واقع ہوئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس رپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل مقتولہ کو بے آبرو بھی کیا گیا تھا، میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، اور جائے وقوع پر مقتولہ کی لاش جس لباس میں ملی، اس کی حالت بھی یہی بتاتی ہے کہ مجرمانہ حملے کا نشانہ بنانے سے قبل مقتولہ کو زدوکوب بھی کیا گیا تھا۔ جی ہاں، آپ بجا فرماتے ہیں۔ آئی او نے معاندانہ نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب دیکھا۔ قاتل نے اپنی ہوس کی تسکین کے بعد بڑی بے دردی سے مقتولہ کو موت کے گھاٹ میں دھکیل دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ مقتولہ کی موت سانس کی آمد و شد کے منقطع ہونے سے واقع ہوئی تھی،
میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، یعنی مقتولہ کو گلا گھونٹ کر فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں؟ اس نے عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں بھی وہی کہوں گا جو پوسٹ مارٹم میں لکھا ہے۔ جن ماہرین نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی ہے، انہوں نے تو باقاعدہ مقتولہ کے جسم کی چیر پھاڑ اور مختلف ٹیسٹ کیے تھے، جبھی وہ مقتولہ کی موت کے حوالے سے اس نتیجے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ میں نے خاصے تھیکے انداز میں کہا، آپ نے اس سلسلے میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ میرے اس طنزیہ استفسار پر وہ چیں بچیں ہوا، پھر بڑے فخر سے بولا، میں نے بڑی بھرپور تفتیش کی تھی۔ بھرپور تفتیش؟ میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کیا آپ اس تفتیش کی تفصیلات معزز عدالت کے سامنے لانا پسند کریں گے؟ آنے والے 5 منٹ میں تفتیشی افسر نے اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی، تو مزید طوالت سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً اسے روکنا پڑا۔ بشیر صاحب، آپ کی اس محکمہ جاتی تقریر سے میری تشفی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ معزز عدالت کے لیے تسلی بخش ہے۔ پھر اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے آئیو صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر کس چیز کی بات ہے؟ استغاثہ کے نامکمل اور ادھورے پن کی بات ہے۔ اس نے تحیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیو صاحب، یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جب گلا دبا کر کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو قاتل کو اچھی خاصی جان مارنی پڑتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب قاتل مقتولہ کا گلا دبانے کے لیے جان ماری کرتا ہے تو اس کی انگلیوں کے بڑے واضح نشانات مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں پر گویا چپک جاتے ہیں، جنہیں فنگر پرنٹس یا آسان زبان میں FP کہا جاتا ہے۔ مقتولہ نادرہ کو بھی گلا گھونٹ کر موت سے ہمکنار کیا گیا ہے، لہذا قاتل کے فنگر پرنٹس مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں پر لازماً پائے جانے چاہیے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز انداز میں ایک کے بعد دیگرے وکیل استغاثہ اور جج کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بشیر صاحب، استغاثہ کی رپورٹ میں ملزم کے فنگر پرنٹس کا نہ تو کہیں ذکر ہے اور نہ ہی فنگر پرنٹ سے متعلق کوئی رپورٹ موجود ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا اس کی تو وضاحت فرمائیں۔ پہلے تو اس نے گھبراہٹ بھرے انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، وہ دراصل اس کی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویری گڈ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنے بڑے اور اہم ٹیسٹ کی آپ نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ آپ کی اس بات سے تو محسوس ہوتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں یوں اضافہ کیا، قتل کی اس واردات میں آپ کو چشمدید گواہ کا مقام حاصل ہے۔ جب بھی آپ نے مقتولہ کی گردن پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میری اس چوٹ کے جواب میں انکوائری آفیسر نے کچھ نہیں کہا اور بکھلاہٹ آمیز انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، اس واقعے کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی تھی؟ مقتولہ کے گھر والوں نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اس نے بتایا، وقوع کے دوسرے روز صبح کے وقت۔ میں نے انکوائری آفیسر کو مزید 1-2 سوالات کے بعد فارغ کر دیا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں سے قاتل کے فنگر پرنٹس نہ اٹھائے جانا اور ملزم کے انگلیوں کے نشانات سے اس کا موازنہ نہ کرنا استغاثہ کا ایک بنیادی سے کم ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ استغاثہ کی اس غفلت نما کوتاہی کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ عدالت نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔